نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی بھی انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اسے دنیا میں ہدایت مل جائے اور موت کے بعد جنت مل جائے، اور کسی بھی انسان کی محرومی یہ ہے کہ دنیا میں ہدایت نہ ملے اور موت کے بعد جنت نہ ملے۔ قیامت کے دن کسی بھی انسان کو جنت میں تھوڑی سی جگہ کا مل جانا، جہنم کے عذاب سے بچ جانا، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جب اہل ایمان قیامت کے دن جنت کے قریب جائیں گے تو وفتحت ابوابها، اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنت میں صرف ایک دروازہ نہیں بلکہ کئی دروازے ہوں گے۔ ان دروازوں میں سے تقریباً 8 جنت میں کئی دروازے ہوں گے۔ احادیث مبارکہ میں مختلف اعمال پر مختلف دروازوں کا تذکرہ ہے، جنہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کی 7ویں جلد میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ذکر فرمایا۔ وہ جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں؟ نمبر 1 باب الصلاۃ، نمازیوں کے لیے۔ نمبر 2 باب الصدقہ، مالی حقوق ادا کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 3 باب الحج، حج ادا کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 4 باب الریان، روزے داروں کے لیے۔ نمبر 5 باب الجہاد، مجاہدین کے لیے۔ نمبر 6 باب المتوکلین، بھروسہ اور توکل کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 7 باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 8 باب الذکر یا باب العلم، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے یا دین اسلام کو سیکھنے والوں کے لیے۔ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن سے مختلف لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں بعض ایسے اعمال بھی مذکور ہیں، اگر انسان ان کا خیال کرے تو قیامت کے دن اس بندے کو جنت میں جانے کے لیے اختیار دیا جائے گا۔ یہ 8 دروازے کھلے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو آج داخل ہو جاؤ۔ ایمان کے بعد وہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں، اگر انسان ان کا خیال کرے، ان اعمال کی پابندی کرے، ان اعمال کو بجا لائے تو قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے اسے اختیار دیا جائے گا کہ یہ 8 دروازے کھلے ہیں، ان میں سے جس سے جانا چاہو آج کوئی بھی تمہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ان میں سے چند ایک اعمال کا تذکرہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام بوصیری رحمہ اللہ نے اتحاف الخیارۃ المہرہ کی 6 جلد صفحہ 397 پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارک نقل کی۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من جاء بہن مع الایمان دخل من ای ابواب الجنت شاء وزوج من الحور العین حیث شاء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کے بعد 3 چیزوں کا خیال کرے، 3 اعمال اپنی زندگی میں لے کر آ جائے تو قیامت کے دن اسے جنت کے تمام دروازوں میں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا من عفا عن قاتلہ، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2 وَأَدَّى دَيْنًا خَفِيًّا، پوشیدہ طور پر قرض ادا کرے۔ نمبر 3 وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ 10 مرات قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،
ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے۔ جو بندہ یہ 3 کام کرے گا اسے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ پہلا عمل من عفا عن قاتلہ، جو شخص اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ کیا مانو؟ کسی بندے نے کسی پہ حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا، اب یہ زخمی حالت میں ہے، زخمی حالت میں کہتا ہے کہ جس نے مجھے قتل کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ اپنے ورثاء سے کہہ کے جاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے قاتل کو کچھ نہیں کہنا، اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ فرمایا جو قاتل کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے اسے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ نمبر 2 ادا دینا خفیا، جو آدمی قرض ادا کرے اور پوشیدہ قرض ادا کرے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایک بندے نے دوسرے سے قرض لیا، جس نے قرض دیا اسے پتہ نہیں ہے، وہ قرض دینے کے بعد بھول گیا۔ اب یہ بندہ اگر قرض واپس نہ کرنا چاہے تو کوئی اسے جبر کرنے والا لینے والا نہیں ہے، وہ بھول گیا، اسے یاد ہے، یہ اگر اپنی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دے اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ اس کی دوسری صورت، ایک بندے نے دوسرے سے قرض لیا، اس قرض پر کوئی گواہ موجود نہیں، اس قرض پر کوئی تحریر موجود نہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اگر یہ قرض لینے والا قرض ادا نہ کرے تو اس قرض دینے والے پر کسی قسم کی قرض دینے والے کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے، یہ اگر نہ دے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، یہ پھر بھی قرض ادا کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے اسے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ نمبر 3، ایک بندے نے قرض دیا، دوسرے نے قرض لیا، قرض دینے والا اس پوزیشن میں نہیں کہ زبردستی کر کے اس سے قرض وصول کر سکے، وہ طاقتور ہے قرض لینے والا، یہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی قرض واپس کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ نمبر 4، ایک بندے سے قرض لیا، جس سے قرض لیا وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے ورثاء کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ ہمارے والد صاحب نے، ہمارے بھائی نے فلاں سے قرض لینا تھا، یہ ثبوت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے ورثاء کو قرض دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ تو فرمایا ادا دینا خفیا، جو پوشیدہ قرض ادا کرے اللہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ نمبر 3، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی اسے جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے جب یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ احداہن، اگر کوئی آدمی یہ تینوں کام نہ کر سکے، ان میں سے کوئی ایک کام کر لے، کیا اللہ اسے بھی اختیار دیں گے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں سے گزرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِحْدَاهُنَّ، ابو بکر اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے، تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لے، اللہ قیامت کے دن اسے بھی جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ اب دیکھیں یہ کتنا آسان عمل ہے، ہم اپنے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہر بندے کے ساتھ نہیں ہے، قرض ادا نہیں کر سکتے، قرض لینا ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر بندہ یہ کام تو کر سکتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کر لیں۔ دوسری حدیث مبارک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نقل کیا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے دین سیکھنے کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دین سکھاتے، اور جو بیت المال کے اونٹ ہوتے ہم باری باری چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، کبھی ایک طالب علم کی باری، کبھی دوسرے کی باری، کبھی تیسرے کی باری، ہم باری باری اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ فرماتے میری باری اونٹ چرانے کی تھی، میں اونٹ چرا کے واپس آیا، میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں کچھ فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ نصیحت فرما رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے میں نے اونٹ باندھ کے میں پہنچا تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے
کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ایسی ادا کرے کہ اس کے دل میں کسی قسم کا خیال نہ ہو، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ اسے آج کی جدید الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنے ظاہری جسم کے ساتھ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے باطن اور قلب کو بھی اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرے۔ فرمایا جو بندہ ایسا کام کرے گا وجبت لہ الجنہ، قیامت کے دن اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ فرماتے میں نے حضور کا یہ فرمان سنا تو میں نے خوشی میں کہا کیا بات ہے، واہ، حضور علیہ السلام نے کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ میرے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا کہ جو بات حضور نے اس سے پہلے فرمائی، اس فرمان سے پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس سے بھی زبردست ہے۔ میں نے دیکھا تو میرے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے عقبہ، لگتا یوں ہے کہ آپ ابھی آئے ہو، ابھی اس مجلس میں پہنچے۔ میں نے کہا جی ابھی پہنچا ہوں۔ فرمایا کہ تم نے حضور کی یہ بات سنی ہے، اس سے پہلے جو حضور نے بات ارشاد فرمائی وہ اس سے بھی زبردست تھی۔ میں نے کہا عمر وہ کون سی؟ فرمانے لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرے اور مکمل وضو کرے، اچھی طرح آداب کے ساتھ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبد اللہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ۔ فرمایا کہ جو بندہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے قیامت کے دن 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے آج داخل ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ کتنا آسان عمل ہے، وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا۔ فرمایا کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور اس بندے کو اختیار دیں گے یدخل من ایہا شاء، اے میرے بندے یہ 8 دروازے کھلے ہیں، باب الصلاۃ سے لے کر باب الذکر تک، یہ 8 کے 8 دروازے کھلے ہیں، آج جس میں سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، آج کوئی بھی تمہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا ذکر کیا، جنت میں جانے والے اعمال کا ذکر کیا۔ میں نے آج کی نشست میں ان میں سے 4 عمل آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جو آدمی یہ 4 عمل کر لے یا ان میں سے ایک کر لے، قیامت کے دن اسے جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ نمبر 1 لوگوں کو معاف کرنا، خصوصاً اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنا۔ نمبر 2 ایسا قرض ادا کرنا جس پر کوئی گواہ نہ ہو، اگر ادا نہ کرنا چاہیں تو کوئی زبردستی نہ ہو۔ نمبر 3 ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ اور نمبر 4 اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا۔ اگر ہم ان اعمال کا خیال کریں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہو گے کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں ہدایت عطا فرما دیں، اللہ ایمان پھر امان پر سلامتی عطا فرما دیں، اللہ موت کے بعد ہم سب کو جنت عطا فرما دیں، دنیا میں ضلالت اور گمراہی سے اللہ بچا لیں اور موت کے بعد اللہ جہنم سے بچا لیں۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو ایسے اعمال، دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ قیامت کے دن ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔